اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کا موضوع عدم تشدد کے اصول پر جماعت سازی جو سیرت کے سلسلے کا موضوع ہے، اور اس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ سماجی تشکیل کے لیے جماعت سازی کی اہمیت اور اس جماعت سازی کے درمیان عدم تشدد کا اصول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ سیرت کے سلسلے کے موضوعات ہم پڑھے ہیں۔ آج ہمارا موضوع اہل مدینہ کو دعوت اسلام ہے۔ اسی تناظر میں ہم مکی اور مدنی زندگی کا باہمی تعلق کا مطالعہ کریں گے۔ سیرت کے مطالعے میں ایک بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اگر تو یہ تقسیم مطالعہ کرنے کی حد تک ہو تو درست ہے، لیکن یہ تقسیم مسلمانوں کی عملی زندگی کے اندر بھی نظر آتی ہے، اور مستشرقین یعنی یورپ کے وہ مفکر جنہوں نے مشرقی علوم پر کام کیا، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں عمل کرنے کی درست راہ نہیں مل سکتی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ایک مربوط انداز سے پڑھنا، تب پڑھیں تو تب جا کر ہمیں سیرت پر مکمل اور درست رہنمائی ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی نبوت سے پہلے کی ہے اور ایک زندگی نبوت کے بعد کی ہے، جس کے پھر دو حصے ہیں، ایک مکی دور ہے اور دوسرا مدنی دور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں دور ہمارے لیے سیرت ہیں، نمونہ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بھی دور ہمارے لیے نمونہ نہ ہو، اور جب ہم ایک ترتیب سے پڑھتے ہیں تو تبھی سیرت ہمیں معاشرتی تشکیل کا نمونہ دیتی ہے، ایک ترتیب نظر آتی ہے۔ تو اس لیے مکی اور مدنی زندگی کا باہمی طور پر ایک گہرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پہ معاشرتی تشکیل کے لیے تین بنیادی اصول ہیں۔ نمبر ایک واضح نظریہ نصب العین، دوسرا اس پر جماعت کی تیاری، اسی نظریے کے مطابق ایک قیادت تیار کر کے ان سب کے سوچنے کا میکنزم وہی نظریہ ہو، اور تیسرا یہ اسی نظریے پر بننے والی جماعت اپنا ایک سسٹم بنائے، ایک ریاستی ڈھانچہ کھڑا کرے۔ یہ تینوں چیزیں ہمیں مربوط انداز سے یہاں پر ملتی ہیں۔ مکہ کے جو سردار تھے قریش، انہوں نے خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کا تمام معاشی سلسلہ انہی بتوں سے چلتا تھا۔ ہر سال لوگ حج کے لیے آتے تھے، طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، تو ساتھ میں شرک کی تبلیغ بھی کی جاتی تھی، اور جس سے ان کا سارا کاروبار چلتا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شرک کے نظام کے مقابلے پر توحید کا نظام پیش کیا، تو اسی کا نتیجہ تھا کہ انہیں اپنے مفادات پر زد پڑتی نظر آئی، کیونکہ بت خود تو نہیں بولتے تھے،
بتوں کے پیچھے یہ لوگ بولتے تھے، مشرک بولتے تھے، اور لوگوں سے ان بتوں کے نام پر اپنی پیروی کرواتے تھے، اپنے معاشی فائدے اٹھاتے تھے۔ یہی بنیادی طور پر معاشرے کے اندر سب سے بڑی بے شعوری ہوتی ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے حق بات کو چھوڑ کر لوگوں کو راہ راست سے گمراہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی شرک کا نتیجہ تھا کہ معاشرے میں اونچ نیچ کو، غلامی کے نظام کو ذہنی طور پر قبول کر لیا گیا تھا، طاقتور کی بالادستی کو قبول کر لیا گیا تھا۔ یہ شرک کا نتیجہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے، کیونکہ اس کے خدا تقسیم ہے۔ توحید ایک خدا کی دعوت دینے کا نام ہے، تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں بھی وحدت آتی ہے۔ یہی مسئلہ تھا کہ شرک کے نظام کے مقابلے پر جب توحید کے نظام کی دعوت دی گئی تو اس نظام سے جن کے مفادات جڑے ہوئے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آ گئے، اور وہ لوگ جو اس سسٹم میں مظلوم تھے، ظلم کا شکار تھے، ان کے کانوں تک جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی تو انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ چنانچہ مکی زندگی میں ہمیں نظریہ توحید کا ایک واضح نصب العین نظر آتا ہے، اور پھر اس پر دعوت و ارشاد ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جماعت صحابہ کی تیاری ہے۔ جماعت صحابہ اس نظریے کو سیکھتے تھے، اور پھر یہ سلسلہ اگلے دور میں مدینہ میں شروع ہو گیا، اور پھر اسلام تیزی سے مدینہ میں بھی پھیلا۔ پھر مکہ کی اس جماعت اور مدینہ میں مسلمانوں کی جماعت کے درمیان سماجی معاہدہ ہوا، اور اس سماجی معاہدے کے نتیجے میں ریاست مدینہ بنی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر دعوت اسلام کا سلسلہ شروع کیا تو آپ طائف بھی تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب حج کا موقع آیا تو حج کے موقع پر مکہ میں بازار لگتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بازاروں میں بھی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح اسی حج کے موقع پر تمام علاقوں سے وفود آتے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اور ان بازاروں میں خریداری کے لیے۔ چنانچہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے پروپیگنڈا شروع کرنے کا پلان کیا۔ انہوں نے بہت سی تدبیریں سوچیں کہ آپ کے بارے میں کیا مشہور کیا جائے کہ نعوذ باللہ ہم لوگوں کو آپ سے بدظن کر سکیں۔ مختلف مشورے ہوئے، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام خامیوں سے پاک تھے۔ چنانچہ ان کے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں۔ جو بھی آپ کی بات سنتا ہے تو اس کے سننے والے کے گھر میں لڑائی پڑ جاتی ہے، اولاد، والدین، میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، گھر میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی سوچ انہیں سوجھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا جائے، نعوذ باللہ آپ کو جادوگر کہا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ، یہ خود سردار جاتے تھے اور وہاں کہتے پھرتے تھے کہ ان کی بات نہ سنو، ان کی بات سننے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اور ایک بات اور ہمارے سامنے آتی ہے کہ دین کی دعوت کے لیے باصلاحیت لوگوں کو تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی جگہ کا جب نظام خراب ہو جاتا ہے تو پھر باصلاحیت لوگ ان جگہوں پر پائے جاتے ہیں جو جگہیں اس معاشرے کی معروف ہوتی ہیں۔ وہ پھر نیکی کی جگہوں پر نہیں ملتے،
اس لیے دعوت کے لیے، دینی دعوت کے لیے بازاروں کا رخ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور نبی ہر دور میں آ کر پہلے درجے میں معاشرے کا جو باصلاحیت طبقہ ہوتا ہے اس کو دعوت دیتا ہے کہ اگر وہ اس پروگرام کو سمجھ لے تو پھر باقی لوگوں کا اس پروگرام کو سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کی ایک آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ بھلا یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے کہ جو بازاروں میں جاتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ تو دراصل یہ وہی نفسیات ہیں جو کسی بھی بڑی ہستی کو مافوق الفطرت چیز سمجھا جاتا ہے کہ وہ عام لوگوں سے کچھ مختلف ہو تو تبھی وہ بڑی ہستی بن سکتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس کا بڑا ہونا اس کی اعلیٰ درجے کی وہ صلاحیت ہے، نہ کہ وہ فطرت سے ہٹی ہوئی چیز ہو۔ چنانچہ قرآن حکیم نے کہا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ اور یہ مکہ کے مشرک کہتے ہیں کہ رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ اس کے ساتھ وہ بھی ڈرانے والا ہوتا؟ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی پھرتا ہے، یہ تو ہماری طرح کا ہوا اور ساتھ میں یہ کہتا کہ یہ رسول بھی ہے۔ تو اس کا مطلب وہ نبی کے بارے میں کچھ اور تصور رکھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جو انسانوں کے لیے آئے گا وہ انسانوں کی صلاحیت کو سمجھتا ہوگا تو وہ ان کے لیے کوئی تربیت کا اہتمام کر سکے گا، اور اگر وہ انسانوں سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہوئی تو پھر وہ لوگ اسے اپنا نمونہ کیسے بنائیں گے؟ جیسے ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، یا وہ خود فرشتہ ہی کیوں نہیں ہے۔ تو اگر ایک فرشتہ یہ بات کرے تو لوگ کہیں گے یہ تو فرشتہ ہے، ہم تو اس جیسے نیک نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں وہ سب سے بلند اور برگزیدہ ہستی ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، یہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے۔ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کے اوپر مشرکین مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ ایک فرشتہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے اور وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ لوگوں کو ڈرائے۔ اس طرح کی باتیں ان کے ذہن میں تھیں۔ تو یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازاروں میں جانا، کھانا کھانا، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اسی طرح وفود کا سلسلہ جاری تھا، نبوت کا 11واں سال ہے اور حج کا موقع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں سے آنے والے وفود کو دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح مدینہ کے اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ جو حج کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ لوگ جو وہاں موجود ہیں یہ مدینہ کے با اثر طبقے میں سے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں، آپ کے توحید کے پیغام کو سنتے ہیں، تو وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہود جس نبی کا
دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر دوبارہ اپنی حکومت قائم کریں گے، تو لگتا یوں ہے کہ یہ وہی نبی ہیں۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم یہود سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، آپ کی بات کو قبول کر لیں۔ چنانچہ اوس اور خزرج کے ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، ان کے پیغام کو سنا۔ ان میں رافع بن مالک، عبادہ بن صامت، ابو عبد الرحمن، عویم بن سعدہ، عوف بن حارث، قطبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ یہ 6 لوگ تھے، بعض میں یہ کہ 8 لوگ تھے۔ اوس اور خزرج یہ بنیادی طور پر یمن کے لوگ تھے۔ یمن میں جب سیلاب آیا، ان کا بند ٹوٹا، تو اس کی وجہ سے یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ میں آ کر ٹھہر گئے۔ یہ دونوں بھائی تھے۔ پھر جب طویل عرصہ گزرا، ان کے قبیلے اپنی اپنی جگہ پر آباد ہو گئے، تو پھر ان قبیلوں کے درمیان بھی لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور اوس اور خزرج کے قبیلے ایک دوسرے سے لڑ کر اپنے نوجوانوں کی زندگیاں ختم کر رہے تھے۔ تو اب ان کو ایک ایسی قیادت کی ضرورت تھی جو ان کو اکٹھا رکھ سکے۔ چنانچہ اس مدینہ کے ان با اثر سرداروں کو، با اثر طبقے کو یہ امید نظر آئی کہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لیں تو ہمیں ایک سچی قیادت بھی میسر آ جائے گی، ہم آپس کے جھگڑوں سے بھی بچ جائیں گے، یوں ہم یہود کا مقابلہ بھی کر سکیں گے۔ ایک طرف یہ لوگ اس بات کو قبول کر رہے ہیں، دوسری طرف یہود کا رویہ یہ رہا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کی نبوت کو دل سے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا تھا کہ یہ نبی تو بنی اسرائیل میں سے آنا تھا، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا؟ یہ اصل میں اپنی عصبیت کو چوٹ پڑی۔ تعصب، عصبیت، یہ جماعتوں کو حق راہ سے دور رکھتی ہے۔ اس لیے اصل چیز انسانوں میں یہ ہونی چاہیے، اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ حق بات کہاں پر ہے۔ تو اوس اور خزرج کے ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس سال تو ہم جاتے ہیں اور وہاں جا کر کچھ لوگوں کو اس طرح متوجہ کرتے ہیں، اگلے سال ہم دوبارہ آئیں گے اور پھر آپ سے بات کریں گے، کیونکہ ابھی وہاں پر بات کرنے کا ماحول نہیں ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف وہ ایک درجے میں مدینہ پہنچ گیا۔ نبوت کے 12ویں سال مدینہ سے 12 لوگ آتے ہیں، جن میں 10 خزرجی اور 2 لوگ قبیلہ اوس کے ہیں، اور یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کے مقام پر ملاقات کرتے ہیں۔ عقبہ منا کے مقام پر ایک پتھر ہے جو جمرہ عقبہ کے نام سے گڑا ہوا ہے، جس کو
حج کے موقع پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہاں پر آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ ملاقات رات کے وقت میں ہوتی ہے اور خفیہ رکھی جاتی ہے تاکہ مکہ کے قریشیوں کو اس کا علم نہ ہو، اور یہ بھی بنیادی اور اہم چیز ہوتی ہے کہ حق بات کہنے کی حکمت عملی کو اپنانا یہ لازمی اور ضروری ہے، تاکہ بلا وجہ بات کو الجھایا نہ جائے، اس حکمت کے ساتھ کام کیا جائے کہ دشمن کو کانو کان خبر نہ ہو۔ اب یہ جو 12 لوگ ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، کسی کو اس کا شریک نہیں مانیں گے۔ یعنی جس نئے نظریے کا وہ اعلان کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں وہ بھی، اور وہ دوسرا نظریہ جس کو رد کرنا ہے، ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی آپ کس نظریے کو چھوڑیں گے اور کس نظریے کو اپنائیں گے، یہ نہیں کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا، اس بات پر بیعت کی کہ چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے، یعنی جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اچھی بات کا حکم فرمائیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ دراصل یہ بیعت ایک سوشل کنٹریکٹ ہے، ایک عمرانی معاہدہ ہے، جس کے بعد انسان اس معاہدے کے تابع ہو جاتا ہے، وہ پھر کسی اور معاہدے کو قبول نہیں کرتا، وہ پھر وہ جو معاشرہ جو غلط اصولوں پر قائم ہوتا ہے ان اصولوں کو چھوڑنے کا عہد کر لیتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے کہ یہ جو معاشرے کا چلن ہے جو غلط اصولوں پر قائم ہے وہ اس کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دین اسلام کی دعوت کے لیے کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کو دعوت اسلام کے لیے بھیجتے ہیں، اور ان کے ساتھ عبداللہ ابن ام مکتوم کو۔ حضرت مصعب بن عمیر کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ گفتگو میں تاثیر دی تھی، جو بھی آپ کی بات سنتا وہ ضرور آپ کی طرف متوجہ ہوتا اور وہ بات اس کے دل میں گھر کر جاتی۔ مصعب بن عمیر قریش خاندان میں سے تھے۔ جب آپ اسلام لے کر آئے تو آپ کے والدین نے آپ پر بہت زیادہ تشدد کیا اور آپ سے وہ سب کچھ چھین لیا جو انہوں نے ان کو دیا ہوا تھا۔ مصعب بن عمیر کی زندگی مکہ میں شہزادوں کی سی زندگی تھی۔ مکہ میں کوئی بھی تاجر آتا تو سب سے پہلے مصعب بن عمیر کے والدین مصعب کے لیے لباس خریدتے، سب سے عمدہ لباس، اور حضرت مصعب بن عمیر ہر وقت خوشبوؤں سے معطر رہتے تھے۔ جس گلی سے وہ گزر کر جاتے تو بعد میں آنے والے جان لیتے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کر گئے۔ یعنی ایک شہزادوں کی سی زندگی تھی۔ لیکن جب حق کا پیغام پہنچا، دین اسلام کا پیغام پہنچا، تو آپ نے اس ساری زندگی کو خیر بات کہہ دیا، یہاں تک کہ والدین نے کہا کہ یہ جو تمہارے جسم پر لباس ہے یہ لباس بھی ہمارا دیا ہوا ہے۔ آپ نے اسے بھی چھوڑ دیا اور ایک ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ یہی بنیادی طور پر ذہنی آزادی ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس حق بات، شعور کی بات، حکمت کی بات پہنچ جائے
تو پھر وہ تمام مادی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسری بات ہمارے علم میں بھی یہ آتی ہے کہ یہ جو ہمارے گرد و پیش میں جو مفاداتی رشتے ہیں، یہ اگر حق کے اصول پر ہوں تو درست، اگر حق کو توڑ کر ہوں، معاشرتی حقوق کو توڑ کر ہوں، تو پھر یہ بہت برے ہیں۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ ان کا دباؤ کیا ہوگا کہ جو چیزیں مادی طور پر دی ہوئی ہیں ان کو واپس لے لیں گے، اور ان مادی چیزوں کی حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ جس کی عطا کردہ ہوتی ہیں وہ واپس لے لیتا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے حضرت مصعب بن عمیر نے ان چیزوں کو کوئی حقیقت نہیں سمجھا، اور پھر جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ داعی اسلام بنے، اور آپ کی دعوت کے نتیجے میں مدینہ میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ مدینہ میں اسلام کی دعوت پھیلی تو نبوت کے 13ویں سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ یہ سب لوگ 500 کی تعداد میں مدینہ سے لوگ حج کے لیے آئے، جن میں سے 75 لوگ مسلمان تھے، اور جن میں سے 62 خزرجی، 11 اوسی، اور ان کے ساتھ 2 خواتین شامل تھیں، ایک بنی نجار سے اور دوسری بنی سلمہ سے۔ رات کا وقت طے کیا گیا کہ آدھی رات کے وقت یہ سب لوگ عقبہ کی گھاٹی پر اکٹھے ہوں گے اور وہاں پر بات چیت ہوگی۔ چنانچہ جب سب لوگ سو گئے تو یہ 11 ذی الحجہ کی رات ہے، جب اگلے دن حج سے واپسی کے سفر شروع ہو جاتے ہیں۔ ان سے بات چیت کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نمائندے مقرر کرتے ہیں۔ وہ اپنے میں سے 12 نقیب، جو کہ 12 قبیلوں کے سردار ہیں، ان کو چنا جاتا ہے، ان سے بات چیت ہوتی ہے۔ اب اوس اور خزرج کے یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئیں۔ ان کا یہ ارادہ پہلے سے موجود تھا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جنہوں نے ابو طالب کے بعد آپ کی سرپرستی کی، اگرچہ آپ نے اس وقت تک ابھی دین اسلام کی قبولیت کا اعلان نہیں کیا، لیکن آپ اپنے بھتیجے پر بہت زیادہ جان چھڑکتے تھے، بہت محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس بات کی طرف متوجہ کیا تاکہ مدینہ کے لوگوں کو علم ہو جائے کہ وہ کیا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی تاجر تھے اور تجارتی کاروبار کے سلسلے میں ان کا ہر علاقے میں آنا جانا رہتا تھا، تو یہ ان قبائل، مدینہ کے قبائل سے بھی ان کا تعلق تھا اور وہ آپ کو جانتے تھے، تو اس لیے آپ نے ان سے کھل کر گفتگو کی، بات کو واضح کیا تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی دھوکے میں رہ جائے، اور سماجی تشکیل کا، معاشرتی تشکیل کا،
معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر ایک بات، ہر ایک معاملہ پوری طرح وضاحت کے ساتھ ڈسکس کیا جائے۔ تو انہوں نے انصار سے کہا کہ آپ جس ارادے سے آئے ہیں تو اس کا یقین ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی ذمہ داری کا بھی اندازہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، آپ کا ساتھ دینے کا مطلب پورے عرب کی مخالفت ہے۔ انہوں نے احساس دلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے سب سے زیادہ باعزت رکن ہیں۔ خاندان کا ہر فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایک تو وہ جو ان کے ہم نوا ہو گئے، وہ تو ان کے جانثار ہیں ہی، اور وہ جو باقی جو ان کے ہم نوا تو نہیں ہوئے لیکن ان کے خاندان کے ہیں، تو وہ اپنی خاندانی حمایت اور قرابت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے نہ اکتائے ہیں اور نہ کبھی تھکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش یہ ہے کہ وہ آپ کی دعوت کو منظور کر رہے ہیں کہ وہ بھی مدینہ جانا چاہتے ہیں، تو اس لیے اچھی طرح غور کر لو اور اپنی طاقت اور ہمت کا بھی جائزہ لے لو کہ پورے عرب کی متحدہ طاقت سے تم مقابلہ کر رہو گے۔ سارا عرب اکٹھا ہو کر تم لوگوں پر پتھر برسائے گا۔ کیا تم لوگوں میں ان کے مقابلے کی طاقت ہے؟ تمہیں لڑائیوں کا تجربہ ہے، تم بڑی بہادری سے لڑتے ہو، تو کیا تم اس مسئلے میں بھی ثابت قدم رہ سکو گے؟ تو یہ بات اچھی طرح آج جان لو، چہ جائے کہ کل تمہیں اس پر شرمندگی ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، ان کا مرتے دم تک ساتھ نہیں دے سکتے، تو پھر آج ہی جواب دے دو تاکہ بات واضح ہو۔ تو اس طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے انصار کو متوجہ کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مکمل ہونے کے بعد حضرت برہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پورے مجمع کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بات ہم سمجھے ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم وفاداری، سچائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا پختہ عزم ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت والا جن کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں وہ فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی چند آیات تلاوت فرمائی اور پھر کہا کہ میں اپنے پروردگار کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ صرف تم اسے ہی ایک خدا مانو، اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر فرمایا اپنی ذات اور اپنے صحابہ کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دو، ہماری مدد کرو، جس طرح تم خود اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو ہماری بھی حفاظت کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس طرح اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح ہماری بھی حفاظت کرنا۔ تو اس کے بدلے انہوں نے پوچھا، مجمع نے پوچھا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اسی طرح حفاظت کریں گے، ہم کسی کے مقابلے میں جان چرانے والے نہیں ہیں، ہم نے لڑائیوں کی گود میں ہم پلے ہیں اور یہی ہمارے آباء و اجداد کا ترکہ ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور انصاری عباس بن عبادہ نے کہا، حضرات آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم وعدہ کر رہے ہیں، عہد لے رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی حمایت میں
پوری دنیا کا مقابلہ کریں گے، ہر ایک گورے اور کالے کے مقابلے میں سینہ سپر ہوں گے، جانیں قربان کریں گے، مال لٹائیں گے، ہمارے سردار مارے جائیں گے۔ کیا ہم تیار ہیں؟ اگر ایسا نہ کر سکیں تو کل کی بجائے آج الگ ہو جاؤ۔ آج دامن بچا لینا کل کی رسوائی سے زیادہ بہتر ہے۔ اس گفتگو کے بعد ابو الہیثم بن تیہان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخی معاف، ایک بات اور واضح کرنی ہے، وہ یہ کہ یہودیوں اور دوسرے قبائل سے ہمارے تعلقات ہیں۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے، یہ تعلقات اب باقی نہیں رہیں گے، مگر ایسا تو نہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے لوگوں میں چلے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو مسکرائے اور کہا کہ نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، جن سے تمہاری جنگ ان سے میری جنگ، جن سے تمہاری سلو ان سے میری سلو۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ یہ سماجی تشکیل کے بنیادی پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے، اور سماج جب تشکیل پاتا ہے تو اس میں ہر ایک فریق جو اس معاشرتی تشکیل کے عمل میں شامل ہوتا ہے وہ اپنی بات کو پوری وضاحت کے ساتھ کرتا ہے۔ دین اسلام بنیادی طور پر اپنے سسٹم کا نفاذ چاہتا ہے، وہ اپنا ایک نظام تشکیل دینا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کا جو پرانا نظام شرک کی اساس پر کھڑا تھا وہ اب توحید کی اساس پر تبدیل ہونے جا رہا ہے، جس میں تمام انسانوں کی عزت عظمت کی حفاظت ہے، جس میں تمام انسانوں کے حقوق کی گارنٹی ہے۔ وہ توحید کے ماننے والے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک مانتے ہیں، ان کو ایک وحدت میں پروتے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی رنگ، نسل، ذات، فرقے، قبیلے سے ہو۔ وہ انسانی حقوق کے راستے میں وہ کسی فرقے کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ آگے جا کر میثاق مدینہ میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ میثاق مدینہ کی بنیاد مذہبی آزادی کی اساس پر تھی، کہ جس میں ہر مذہب کا فریق شامل ہو سکتا ہے، اور وہ اس کے بنیادی حقوق متعین کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو ہے یہ گفتگو ہونے کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ بیعت کے وہی الفاظ دہرائے گئے جو بیعت عقبہ اولیٰ میں ہوئے تھے، اور یہاں پر اس میں مزید بیعت عقبہ ثانیہ میں یہ اضافہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے مزید فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کریں گے، لوٹ نہیں ڈالیں گے، ہر موقع پر حق بات کہیں گے، کسی کی مذمت اور ملامت کا خوف کبھی حق بات کہنے سے نہیں روک سکے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لے آئیں گے تو اپنی اولاد اور خود اپنی جانوں کی طرح ان کی حفاظت کریں گے، اور ان سب باتوں کا بدلہ جنت ہوگا۔ تو یہ بیعت یہاں پر مکمل ہوئی، اور یہ سب انصار جو ہے یہاں سے تشریف لے گئے، اور پھر اس طرح مدینہ کے اندر اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ مدینہ کے ہر گھر میں دو طرح کے فریق تھے، ایک وہ جو اسلام کے ماننے والے، ایک وہ جو اسلام کے نہ ماننے والے۔ اب وہاں اسی پر بحث ہو رہی ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ کون سا دین عمدہ ہے،
معاشرتی ترقی کا انحصار کس دین پر ہے؟ کون سا دین انسانی عظمت، عزت، اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنے والا ہے؟ اب یہ مدینہ کے ہر گھر کا موضوع ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت مل جاتی ہے کہ مکہ کے مسلمان مدینہ ہجرت کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مدینہ کی ریاست تشکیل پانے والی ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں میثاق مدینہ ہوتا ہے، جس میں دین اسلام کے نظام کو تمام قبیلے قبول کر لیتے ہیں، اس معاہدے میں آ جاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی کو مدینے کا ہر قبیلہ مان لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ریاست کی یہ تشکیل کا عمل میثاق مدینہ کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اب ریاست مدینہ کی یہ تشکیل بغیر کسی جنگ کے ہوتی ہے۔ کوئی بھی قومیں اپنی آزادی کے لیے اپنے قومی دائرے کے اندر آپس میں نہیں لڑتی۔ بغیر ریاست کی تشکیل کے، ریاستی اجازت کے بغیر جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، پرائیویٹ جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے سوسائٹی کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ ریاست کی اجازت سے جہاد ہوتا ہے، جس کی تفصیلات آگے جا کر اسلام کا نظریہ جہاد کا مطالعہ جب ہم کریں گے، جہاں سے جنگوں کا آغاز ہوتا ہے، تو پھر اس پر مزید تفصیل سے بات ہوگی۔ لیکن یہاں اس بات کو واضح طور پر سمجھا جائے کہ ایک ریاست کی تشکیل معاہدات کی اساس پر ہوتی ہے، زور زبردستی کی بنیاد پر نہیں۔ کوئی بھی قوم جب اکٹھے مل کر رہنے کے معاہدہ کرتی ہے تو تب بات آگے بڑھتی ہے، اور جب ریاست تشکیل پا جاتی ہے تو کوئی قوم اس معاہدے سے انحراف کرتی ہے تو پھر ریاست اپنے ریٹ ضرور قائم کرتی ہے، اپنے احکامات کو ضرور منواتی ہے، چونکہ وہ پھر اداروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ سنت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ریاست کی تشکیل تک کسی جگہ لڑائی نہیں ہوئی، سماج تشکیل پا گیا، سماجی تبدیلی آ گئی۔ اب اگلے عمل کو یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ عام مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی گئی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ انہیں بھی اجازت مل جائے ہجرت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی انتظار کرو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہجرت کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم کا انتظار ہے۔ اب دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ مکہ کے سردار اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام قائم ہو گیا تو پھر عرب کے ہاں جو ہماری سرداریاں ہیں، جو یہ ہمارا جھوٹی عظمت جو ہم نے بنائی ہوئی ہے، ایک جھوٹی شان جو ہم نے بنائی ہوئی ہے، یہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہمارا پورا مفادات کا پروگرام زمین بوس ہو جائے گا۔ اس لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کے منصوبے بناتے ہیں، مختلف منصوبے زیر غور آتے ہیں، اور آخر یہ طے کرتے ہیں کہ مکہ کے قریش کے ہر قبیلہ اپنے اپنے میں سے ایک فرد کو چنے، اور ہر قبیلے کے تمام افراد مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ۔
آپ کو راستے سے ہٹا دیں۔ یہ منصوبہ وہ پروان چڑھا رہے ہیں تاکہ بنو ہاشم آپ کے قصاص کا مطالبہ نہ کر سکیں۔ آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی، ایک طرف ان کے خلاف کس قسم کے منصوبے بن رہے ہیں، دوسری طرف یہ مقدس پیغمبر انسانیت کی اعلیٰ روایات قائم کرتے ہوئے اپنے گھر میں اپنے چچیرے بھائی کے ساتھ یہ معاملات طے کر رہا ہے کہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، میں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگا ہوں، تو یہ امانتیں لوگوں کو کیسے واپس کرنی ہے، کس کس کی کتنی امانت ہے، کیا کیا چیز کس کی ہے جو اسے واپس کرنی ہے۔ گھر سے روانہ ہونے سے پہلے آپ یہ معاملات طے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے آنے والے گھر کے باہر بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ سوئیں اور کب وہ اپنا ارادہ پورا کریں، لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ کوئی بھی ریاست اگر غلط اصولوں پر بھی کھڑی ہے تو وہاں پر کوئی بھی عمل غیر اخلاقی طور پر کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کہہ کر ان امانتوں کے معاملے میں لاپرواہی کی جاتی کہ یہ کون سا کوئی مسلمانوں کی امانتیں ہیں، یہ تو مشرکوں کی امانتیں ہیں، یہ تو اس غلط نظام میں رہنے والے لوگوں کی امانتیں ہیں، تو ان امانتوں کو کسی اپنے کام میں لے آتے ہیں۔ بلکہ یہی سوچ لیا جاتا کہ اسلام کے کام میں آ جائیں گی، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ امانت ایک بنیادی سماجی خلق ہے، یہ کسی طور بھی ٹوٹنا درست نہیں ہے، اور ہمیں یہ سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ہم تو یہاں ایسا اب جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں اپنے بھائی بندوں کی امانتیں بھی دوسرے طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ یہاں تو تاجر بھی اپنے ہی بھائی بندوں کو 2 نمبر مال 1 نمبر مال کہہ کر بیچتے ہیں، اور بھی زندگی کی بہت سارے معاملات میں کوئی امانت نہیں پائی جاتی، اور اوپر تک چلے جائیں تو یہی سلسلہ حکمرانوں اور رعایا کے درمیان ہے، جمہوری نمائندوں اور جمہور کے درمیان ہے۔ تو امانتیں ان کے اہل لوگوں کو لٹانا یہ ضروری ہے۔ امانت جس کی ہے اس کے نا اہل کی طرف نہیں جانی چاہیے، اس کے اہل کی طرف جانی چاہیے۔ اس تنگ حالت میں بھی جب باہر لوگ حملے کے لیے تیار کھڑے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سنت بنا رہے ہیں کہ یہ امانت اس کے اہل فرد تک پہنچانا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ گھر ٹھہراتے ہیں، وہ آپ کی جگہ پر آرام کرتے ہیں اور آپ گھر سے باہر تشریف لے آتے۔ اب وہ لوگ ہیں کہ ایک طرف تو یہ معجزہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو دیکھ نہیں پائے، اور انتظار کرتے کرتے وہ لوگ سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر خاک بھی ڈالی، انہیں کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ تو کچھ دیر گزرنے کے بعد کسی نے آ کر ان کو جگایا اور بتایا کہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تم جس کے انتظار میں ہو وہ تو ہے ہی نہیں۔ پھر انہیں خبر ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا چکے۔ پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر کے لیے پہلے سے تیار ہیں، سواریوں کا بندوبست کیا ہوا ہے، زاد راہ کا، راستے کے سامان کا بندوبست کیا ہوا ہے، کون کب کس طرح کھانا پہنچائے گا، کیسے راستے میں جو ہے انہیں باقی خوراک کی سہولتیں ملیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز دوست کے ساتھ سفر پر جاتے ہیں، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس راستے میں ہر طرح کی سہولت پہنچانے کی کوشش میں ہیں۔ راستے میں غار ثور میں قیام ہوتا ہے۔ ادھر مکہ والوں کو جب علم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا چکے ہیں تو وہ فوراً پیچھے لوگوں کو دوڑاتے ہیں، انعام مقرر کرتے ہیں کہ جو آپ کی خبر لائے گا، آپ کو پکڑ کر لے کر آئے گا، اسے انعام دیا جائے گا۔ تو جب یہ لوگ پیچھا کرتے ہیں تو آپ غار ثور میں قیام کرتے ہیں۔ وہاں اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ایک مکڑی غار کے دھانے کے باہر جالا بن دیتی ہے، ببول کا درخت اگ جاتا ہے، کبوتر کا ایک جوڑا وہیں پر انڈے دے دیتا ہے۔ تو جو آپ کا پیچھا کرنے والے لوگ ہیں، تعقب کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو یہاں سے دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں کہ اس غار میں تو کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا، اگر کوئی داخل ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، یہ انڈے ٹوٹ جاتے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا جس نے اپنے خاص بندے کی حفاظت کی۔ اور یہ ہمارے لیے بھی سنت بنتی ہے کہ جب انسان حق کے راستے پر نکلتا ہے، معاشرے میں عدل و انصاف کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ راستے بھی بناتا ہے۔ اور پھر آگے چل کر سراقہ بن مالک وہ آپ کا تعقب کرتا ہے، تو آگے چل کر وہ دیکھتا ہے کہ وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے، وہ رکتا ہے، پھر دوبارہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، یہی کچھ ہوتا ہے۔ آخر اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر معمولی ہستی ہیں، آپ کا بہت اونچا مقام ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ وہ فوراً آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ کل کو جب آپ کی حکومت پورے عرب پر قائم ہو جائے تو پھر میں چاہوں گا کہ آپ مجھے تحریر لکھ کر دیں تاکہ مجھے امان حاصل ہو۔ آپ دیکھیے کہ اس موقع پر بھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تحریر لکھنے کا پورا سامان موجود ہے۔ وہ امان کی تحریر لکھ کر دیتے ہیں اور سراقہ بن مالک واپس آ جاتے ہیں اور راستے میں لوگوں کو بتلاتے آتے ہیں کہ چلو واپس چلے جاؤ، مجھے اس راستے پہ کہیں نظر نہیں آئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی تفصیلات آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، چیدہ چیدہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہمارے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ مختلف کتابوں میں موجود ہے، تو اس لیے وہاں سے اس کا مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ یہاں سے مدینہ میں جا کر تمام مسلمانوں کا، تمام صحابہ کا پہلا پڑاؤ قباء میں ہوتا ہے، اور یہاں پر قیام کرنے کے بعد پھر آگے اگلے سفر کی طرف جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر 3 دن آپ نے قیام فرمایا، اور اسی دوران میں آگے آپ نے یہاں پر مسجد کا بھی قیام ہوا جسے مسجد قباء کہتے ہیں، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد اس پر ہے کہ نماز قائم کریں گے، یعنی اللہ کی فکر سے تعلق قائم کریں گے، کیونکہ نماز میں قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے، اس میں اعادہ کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد سب کے لیے سلامتی اور امن، اور تیسری بات یہ کہ سب کے لیے کھانا کھلانا، یعنی ایک اچھی عمدہ فکر، سیاسی امن اور معاشی خوشحالی کا پروگرام، یہ آپ وہاں پر پہلے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر آگے جا کر آپ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں جہاں پر آپ کا شاندار استقبال ہوتا ہے، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں،
اور پھر آپ کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ہوتا ہے جو آپ کے ننھالی خاندان میں سے ہیں۔ باقی تفصیلات آپ مختلف کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ ایک ریاست کیسے تشکیل پاتی ہے، ایک معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے، سماجی تبدیلی کے بنیادی تقاضے کیا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک معاشرتی تشکیل کے عمل کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ وہ کن اصولوں پر ہونا چاہیے۔